الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہمارے اس خلاصے کا یہ سلسلہ آج 29ویں پارے پہ ہے. سورہ ملک ہے، سورہ ناجیہ بھی اسے کہا جاتا ہے. مسلمانوں کا ہمیشہ معمول رہا ہے اس کی رات کو تلاوت کرنے کا. عذاب قبر کے حفاظت کا یہ ذریعہ ہے. اس صورت میں اللہ کی قدرت کاملوں کا تذکرہ مختلف پیرائے میں کیا گیا ہے کہ ساری بادشاہت اکیلے اللہ کے ہاتھ میں ہے. پوری قدرت اسی پہ ہے، اسی کی ہر چیز پہ پوری قدرت ہے. زندگی اور موت، نفع اور نقصان، عزت اور ذلت، کامیابی اور ناکامی، یہ سب اسی کی اختیار سے ہے. پھر انسان کی تخلیق، زندگی اور موت، اس کے پیش نظر یہ دیکھنا ہے کہ یہ انسان کیسی زندگی گزار کے آتا ہے. احسن عملا، مفسرین نے بتایا کہ اللہ کی یہ بتائی ہوئے الفاظ اپنے اندر ایک بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں عمل کے حسن کا اعتبار ہے، عمل کی کثرت کا اعتبار نہیں ہے کہ کس کا عمل اچھا ہے. کثرت نہیں، معیار اچھا ہو. اور اسلام میں اور شریعت میں عمل کے اچھے ہونے کا معیار دو چیزیں ہیں. ایک اس میں خلوص ہو، اللہ کے لیے وہ عمل ہو، اور دوسرا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی اور اسوہ اور سنت اس میں موجود ہو تو وہ اچھا عمل کہلاتا ہے. اخلاص نہیں ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے، وہ اچھائی سے محروم ہے. یا اخلاص ہے لیکن سنت نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں ہدایت نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، تب بھی اس عمل کا حسن نہیں رہتا بلکہ وہ بدعت ہو جاتی ہے. تو انسانی زندگی کا مقصد اچھے عمل کو اللہ کے پاس لے کے جائے، یعنی اس کی پوری زندگی میں خلوص ہو، اللہ کی خاطری زندگی گزارے اور اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لے. تو یہ زندگی اس سے مطلوب ہے. جیسے فرمایا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. نماز بڑی عبادت، قربانیاں بڑی عبادت، لیکن مطلوب کیا ہے ایک انسان سے کہ اس کا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ کی خاطر ہو. تو یہ بتایا کہ زندگی اور موت کا حاصل اور مقصد ہے کہ انسان ایک اچھی زندگی گزارے، اچھے اعمال پہ اس کی زندگی گزر رہی ہو. اور میں نے عرض کیا کہ اچھائی کا پیمانہ، معیار خلوص اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں اس دنیا سے جا رہا ہوں اور تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اگر تم مضبوطی سے ان پہ کار بند رہے تو گمراہی سے محفوظ رہو گے. فرمایا پھر وہ قرآن ہے اور وہ میری سنت ہے. اور قرآن حدیث کے سلسلے کی سب سے معتبر رائے اور سب سے معتبر تفسیر اور سب سے معتبر تشریح اور سب سے معتبر وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ ہیں، اس لیے کہ وہ اس کے گواہ ہیں، قرآن کے اترنے کی بھی گواہ ہیں اور احادیث کے ارشادات کی بھی گواہ ہیں. تو سب سے بہترین گواہ حضرات صحابہ ہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ تم میں بہت سارے فرقے اور گروہوں میں یہ امت تقسیم ہو جائے گی، لیکن ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ، یعنی جس کی رہنمائی میری زندگی کرے گی اور میرے صحابہ کریں گے، وہ حق پہ ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین. تو تم پہ میرا طریقہ بھی لازم ہے اور میرے خلفاء کا طریقہ بھی تم پہ لازم ہے.
تو یہ حق پہ قائم رہنے کے بنیادی اصول ہیں، اور اللہ کے ہاں قبولیت، زندگی کی قبولیت کا معیار اور پیمانہ ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کاملہ کا انداز اور اس کا تذکرہ، زمین و آسمان کا یہ نظام، اور پھر آسمان کا ستاروں سے چمکتا دمکتے رہنا، اور پھر شہاب ثاقب کا شیاطین کو اوپر جانے سے روکنا، اور پھر اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، آسمان سے اللہ کے عذاب آنے پر کون ایسی ذات ہے جو اسے روک سکے؟ پرندوں کو دیکھو، ہوا میں اڑتے دیکھو، کون سی طاقت ہے جو انہیں روک کے رکھتی ہے؟ کون رزق دیتا ہے؟ اگر وہ نہ دے کون دے سکتا ہے؟ اور وہی ذات ہے جس نے ہر قسم کی مخلوق زمین پہ پھیلا رکھی ہے۔ یہ پانی ہے، اگر اللہ رب العزت اسے گم کر دے تو کون ہے جو زمین کے اندر سے اس پانی کو تمہارے لیے لے سکے؟ ایک نادان آدمی اللہ کی شان میں اس آیت کو سن کر گستاخی کرنے لگا۔ جب یہ اس سے سنا کہ ان اصبح ماؤکم غورا، اگر اس پانی کو گم کر دے اللہ اور یہ پانی گم ہو جائے تو کون اس پانی کو لا سکتا ہے؟ تو وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرنے لگا، کہنے لگا گدال لوں گا، کنواں کھودوں گا، پانی نکال لوں گا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اس کی آنکھوں کا پانی غائب کر دیا اور اسے بتایا تو کنویں کا پانی، زمین کا پانی تو لائے گا سو لائے گا، اپنی آنکھ کا پانی تو لوٹا کے دکھا۔ بس اوقات اللہ کی شان میں گستاخی ہو تو بس اوقات تھپڑ فوراً بھی لگتا ہے، سزا فوراً بھی ملتی ہے۔ پھر سورہ قلم ہے، نون والقلم، قسم ہے قلم کی۔ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا فرمایا، اور پھر قرآن میں اس قلم کی عظمت کا تذکرہ کر کے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے اس امت کا تعلق قلم اور دوا سے، علم اور عمل سے اس امت کا تعلق ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق کا تذکرہ ہے، اور پھر وہ لوگ جو کردار کے گندے ہیں، زبان کے گندے ہیں، عمل کے گندے ہیں، نیکی سے روکنے والے ہیں، اور تکبر اور غرور کرنے والے ہیں، مال و دولت پہ اترانے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا آپ ان کی اتباع نہ کرنا، ان کی اتباع نہ کرنا، ان کے رائے پہ عمل نہ کرنا، یہ امت کو تلقین فرمائی ہے۔ اور پھر باغ والوں کا تذکرہ ہے، جو عرب میں ایک مشہور واقعہ تھا۔ یمن کے قریب ایک باغ تھا، اور باغ کا مالی اور باغ کا مالک بڑا سخی تھا، اس میں آئی ہوئی آمدنی کو غرباء اور ضرورت مندوں میں خرچ کیا کرتا تھا۔ وہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی اولاد کچھ زیادہ ہی روشن خیال اور کوئی زیادہ ہی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے لگی۔ اس نے کہا ابا ساری پیداوار غریبوں پہ خرچ کر دیتے ہیں اور ہم اس پیداوار سے کسی کو نہیں دیں گے، ہمارے اخراجات بڑھ گئے، ہماری ضروریات بڑھ گئی۔ تو ان کے بخل نے انہیں اس بات کی اجازت نہ دی کہ وہ اپنے مالوں سے دوسروں پر بھی خرچ کریں۔ بڑے بد نصیب ہوتے ہیں وہ ایسے مالدار جو انتہا درجے کے بخیل ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ان کے اس دولت سے فائدہ نہ اٹھا پائیں تو وہ دولت ان کے کام بھی نہیں آتی، وہ دولت ان کے کام بھی نہیں آتی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی عبرت کی چیز ہے، بڑی عبرت کی چیز ہے کہ جب اولاد کے ہاتھ میں وہ باغ آیا، اللہ رب العزت نے اس باغ کو ہلاک کر دیا اور سارا سلسلہ ہی سمیٹ لیا، نمٹا دیا، اور اس باغ کو بنجر زمین کر دیا۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر آخرت کا تذکرہ، کل قیامت کے دن کس طریقے سے اللہ کی طرف سے عذاب اور نافرمان لوگوں کی رسوائی، یہاں تک کہ جو دنیا میں نمازوں سے محروم تھے آج وہ جھکنا بھی چاہیں گے نہیں جھک پائیں گے، ان کے معاشر کے میدان میں سبھی کے سامنے رسوائی ہوگی۔ اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ حاقہ ہے، قیامت کا بنیادی طور پہ اس کا تذکرہ اور قیامت کا ثبوت ہے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے پیغمبر کی تکذیب کی ہوگی ان کا حشر کیا ہوگا۔ دنیا ان سارے انسان دو حصوں میں تقسیم ہوں گے، ایک اللہ کے نافرمان، ایک اللہ کے فرما بردار لوگوں کو جنہیں مرنے کی زندگی پہ یقین تھا اور حساب و کتاب کے سلسلے پر ان کا ایمان تھا اور اس کے مطابق ان کی زندگی کی محنت جاری تھی۔ اللہ رب العزت ان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے اور اس کامیابی پر
خوشی کا اظہار کریں گے، اور کچھ لوگ ہوں گے جن کو نامہ اعمال بایاں ہاتھ میں ملے گا اور کہیں گے ہے کاش کہ یہ ملا ہی نہ ہوتا، کاش کہ ہمارا نام و نشان ہی میٹھا ہوتا، نہ مال کام آیا نہ اولاد کام آئی، اور جہنم میں اور انہیں زنجیروں میں جکڑ کر انہیں پھینک دیا جائے گا۔ ان کی بہت بڑی چیز ایک تو بخیل انتہا درجے کے، اور دوسرا ایمان سے خالی۔ یہ جہنمیوں کے ایک عام مثال ہے، ایک عام نشانی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کہ یہ اللہ کا کلام ایک معزز رسول کا لایا ہوا ہے اور یہ کاہن نہیں ہے، تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے، یہ تو جہان والے رب کی طرف سے اترا ہوا ایک پیغام ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ معارج ہے، اس کے اندر بھی ان کفار کا تذکرہ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہم غلط ہیں پھر عذاب کیوں نہیں آتا، فرما عذاب آئے گا اور فرشتے اتریں گے قیامت کے دن، اور اتنا بڑا دن ہوگا اس کی مثال 50,000 سنہ، 50,000 سال کا وہ ایک دن ہوگا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر کل قیامت میں کوئی مجرم، کسی مجرم کی سزا کوئی دوسرا آدمی نہیں اٹھائے گا اور اس کا وبال کسی دوسرے پہ نہیں آئے گا، ہر شخص نفسہ نفسی میں ہوگا، اور ہر مجرم یہ چاہے گا میں بچ جاؤں، چاہے وہ جن کی خاطر وہ ساری زندگی اللہ کو ناراض کرتا تھا، آج کہے گا میری اولاد کو بھی اس میں جھونک دیا جائے، میرے گھر والوں کو بھی اس میں جھونک دیا جائے، میرے خاندان کو بھی اس میں جھونک دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ یہ عبرت کی چیز ہے، جس کی خاطر دنیا میں اللہ کو ناراض کرتا ہے آج ان سے بیزاری کا اعلان کرے گا، بلکہ ان سے اپنی نجات کی خاطر انہیں ہلاکت کے لیے پیش کرنے کے لیے تیار رہے گا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ سوائے ان نمازیوں کے جو واقعی حقیقی نمازی ہیں، اور حقیقی نمازی کہ جو ہر حال میں نماز پڑھنے والے ہیں اور اپنے مالوں کے اندر دوسروں کا حق بھی ادا کرتے ہیں، یعنی حقوق العباد بھی اپنے مالوں سے ادا کرتے ہیں، قیامت میں یقین رکھتے ہیں، اتنی عبادت کے باوجود بھی خوف خدا رکھتے ہیں، اور بے حیائی اور فحاشی اور گندگی سے اپنے دامن کو پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، صرف حلال پہ اکتفا کرتے ہیں، امانتوں کا اور عہد کے پاسداری کرتے ہیں، امانت میں دیانت سے کام لیتے ہیں، عہد کو پورا کرتے ہیں، سچائی کی گواہی دیتے ہیں، اور اپنی نمازوں کا خوب اہتمام اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی اللہ کے ہاں مقرب ترین لوگ ہیں، ان کے اللہ کے ہاں اعزاز و اکرام ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر سورہ نوح ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور قوم کا اس سے بدکنا، دن رات اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا اور لوگوں کی خیر خواہی دل میں رکھ کر انہیں اللہ کی طرف متوجہ کرنا، لیکن قوم ہے اور زیادہ بدکتی ہے اور دور ہوتی ہے، اور حضرت نوح قوم سے کہتے ہیں اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، اس توبہ اور استغفار سے اللہ تمہاری لیے سلسلے جاری فرمائیں گے، دنیا میں تمہارے مال و دولت میں اللہ اضافہ فرمائیں گے، تمہیں اولاد میں اللہ رب العزت برکت دے دیں گے، تمہیں باغات عطا فرما دیں گے، تمہاری نہریں جاری ہو جائیں گی، اور تم پر اللہ کی رحمت کی بارش ہونے لگے گی اگر توبہ اور استغفار کرو۔ استغفار کے بارے میں میرے اور آپ کے سچے نبی نے یقین دہانی کرائی ہے اور امت کو وعدہ اور پیغام دیا ہے، جو کثرت سے دل کی سچی ندامت کے ساتھ توبہ اور استغفار کرتا ہے، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، ہر غم سے اللہ اسے نجات دیتا ہے، ہر ہم سے اور ہر دکھ سے اللہ اسے اس کی حفاظت فرماتے ہیں، ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کے روزی کا انتظام وہاں سے ہوتا ہے، ایسی شکلیں بنتی ہیں جس کا کبھی اسے خیال بھی نہیں آیا، وہم بھی نہیں آیا۔ اس طریقے سے غم سے، دکھ سے، مشکلات سے اور رزق کی مشکلات سے بھی اللہ اسے نجات دیتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ قرآن نے بتایا استغفروا ربکم، استغفروا ربکم، اپنے اللہ سے سچی معافیاں مانگو، اس پر یہ انعام ملے گا۔ پھر نوح علیہ السلام قوم کو بلا رہے، لیکن یہ قوم ہے یہ اپنے بتوں کی پرستش کر رہا ہے، ود کی، سواق کی، یغوث کی، یعوق کی، انہی کی پرستش میں لگی ہوئی حضرت نوح علیہ السلام نے اس قوم کے لیے بد دعا کی، اللہ ایک بھی زمین پر ان کی گندگی نہ چھوڑنا، سبھی کو ہلاک کر دے۔ پھر قوم نوح پر عذاب نوح آیا، اور پھر
طوفان نوح نے ان سبھی کو ملیہ میٹ کر دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر سورہ جن ہے، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور شریعت کے مکلف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتی ہے، ایمان لے کے آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز میں ایک وادی میں قرآن پڑھ رہے، انہوں نے قرآن سنا، یہ ایمان لے کے آئے، اسی کا تذکرہ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا کہ ایمان والے جو ہمیشہ حق سچ پہ استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت بھی پھر ان کے لیے متوجہ ہوتی ہے۔ مسجد کی عظمت کا تذکرہ کہ اللہ کے گھر کا عظمت کا اور تقدس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں صرف اللہ کے تذکرے کیے جائیں، اللہ کی تذکروں کی باتیں ہوں، اللہ کی بڑائی کی باتیں ہوں، وہاں صرف خیر کے تذکرے ہوں۔ مساجد روئے زمین کی سب سے مبارک جگہ ہے اور بازار اللہ کے ہاں سب سے برے جگہ ہیں، وہاں ضرورت کے لیے جانا چاہیے اور ساتھ ساتھ دعاؤں کا اہتمام کر کے جانا چاہیے، واپسی بھی کچھ صدقہ کرنا چاہیے، اور مساجد کا ادب اور عظمت اور احترام کے ساتھ مساجد میں جانا چاہیے۔ تو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ اس کا تذکرہ فرمایا اور بتایا کہ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اسی کا تذکرہ ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے انداز میں اللہ نے مخاطب کیا، اے مزمل، اے چادر اوڑھنے والے، راتوں کے حصے میں بیدار ہو، ہمارے سامنے کھڑے ہو، قرآن کی تلاوت کرو۔ روحانیت کی ترقی میں راتوں کا قیام بہت مؤثر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا ایک بہت بڑا حصہ موجود تھا، بہت بڑا حصہ موجود تھا۔ امت کے لیے تو یہ نوافل کی شکل میں ہے، مستحب کے درجے میں ہے اور نوافل کی درجے میں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا الزام اور اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ اسی کی دعوت میں تاثیر بڑھ جاتی ہے اور اس کی دعوت میں قبولیت بڑھ جاتی ہے، جس داعی کو اور جس معلم کو اور دین کے خادم کو رات کی تنہائیوں کی عبادت نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی اہمیت بتائی، اور پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ اور انہیں تلقین ہے، نماز کا اہتمام ہو، زکوٰۃ کا اہتمام ہو۔ اللہ کا دیے ہوا مال اللہ کے راہ میں ضائع نہیں ہے، یہ تو ایسا ہے جیسے قرض حسنہ ہے، اللہ رب العزت کئی گنا بڑھا کے دیں گے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہا کرو، وہ بڑی بخشنے والی ذات ہے۔ پھر سورہ مدثر ہے، دعوت کی تلقین ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت کا حکم دیا کہ اب اللہ کا پیغام دیں، اس راستے پہ حالات آئیں گے، صبر کرتے رہنا۔ اور پھر خاص طور پہ ولید بن مغیرہ جو بہت بڑا سرمایہ دار تھا، سالانہ کروڑوں روپے کنیا جو سونے کے جسے کہیں کہ سکے تھے، وہ اس کی آمدنی تھی، لیکن یہ تکبر میں اور غرور میں مبتلا تھا، اس کی مذمت کی گئی۔ پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا، اور قیامت میں ان لوگوں کا تذکرہ جو جہنم کے بیچوں بیچ ہوں گے، اور وجہ ان کی جہنم میں جانے کی جب ان سے پوچھا جائے گا تمہاری اس جہنم میں تمہارا آنا اس کی کیا وجہ بنی، تو کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم ضرورت مندوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے، ہم بھی اہل دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور بے دینوں کے ساتھ دینداروں کا مسخرہ کیا کرتے تھے، ہمیں تو قیامت کی زندگی کا یقین ہی نہیں تھا۔ اب یقین آ گیا تو وہاں کسی کافر کے لیے کوئی سفارش کار آمد نہیں، ہاں ایمان والوں کے لیے بہت ساری سفارشیں کار آمد ہوں گی، حفاظ کی بھی، علماء کی بھی، شہداء کی بھی، یہ ساری سفارشیں کار آمد ہوں گی، لیکن ایمان کی بنیاد پر ایمان ہوگا تو سفارش کار آمد ہوگی۔ کسی کافر کی کفر اور کسی مشرک کے شرک اور کسی منافق کے نفاق کی وجہ سے ان کے حق میں کسی کی سفارش قابل قبول نہیں ہوگی۔ پھر سورہ قیامت کا تذکرہ ہے، اور قیامت ہو کے رہنی ہے، اور اس پر اللہ کی قدرت کاملہ دیکھیے نا، کس طریقے سے اللہ رب العزت نے انسان کی بناوٹ کی ہے، اور خاص طور پہ ہاتھوں کے پورے جو اللہ کی قدرت کا شہکار ہیں، سبحان اللہ۔ آج دنیا پھر قلم سے ہٹ کر پوروں کی طرف، انگوٹھے کی طرف آ رہی ہے کہ اس چھوٹے سے اس حصے کے اندر ہر شخص کے پورے کروڑوں کھربوں انسانوں سے مختلف ہیں، کروڑوں کھربوں انسانوں سے اس کے یہ پورے مختلف ہیں۔ کیا اللہ کی قدرت کا شہکار ہے بھائی، دیکھو نا اس چھوٹے سے حصے میں اللہ نے کیسی تبدیلی کی ہوئی ہے کہ ہر شخص کا پورا دوسرے سے مختلف ہے۔
تو یہ اللہ نے خاص طور پہ اپنی اس قدرت کا تذکرہ اس صورت میں فرمایا کہ جو یہ قدرت رکھتا ہے اس ذات کے لیے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنا اور دوبارہ انسان کو معاشر کے میدان میں اکٹھا کرنا کیا مشکل ہے، اسی کا تذکرہ۔ اور پھر قیامت میں کچھ لوگ نامہ اعمال کی کامیابی پر وہاں ان کے چہروں پر تر و تازگی اور ان کے چہروں پہ خوشحالی اور ان کے چہروں پہ کامیابی کے آثار اور جہنمیوں کا تذکرہ اور ان کے چہروں کی سیاہی اور ان کی مذمت کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر سورہ دہر ہے کہ ایک وقت انسان پہ آیا، اس کا نام و نشان نہیں تھا، پھر اللہ نے ایک بوند سے، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت کا شکار یہ انسان، اللہ نے اسے ایک بوند سے بنایا، اس کے اندر قوت گویائی رکھی، قوت سماعت رکھی اور غیر معمولی نعمتوں سے اسے نوازا، پھر اس کے اختیار دیا، شکر کا ہدایت کا راستہ دے دیا، اب اسے اختیار دے دیا، شکر کی زندگی گزارتا ہے نہ شکری کی زندگی گزارتا ہے۔ شکر کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ جس ذات نے نعمتیں دی ہیں اس کی محبت لے کر اس کی فرما برداری، اور نہ شکری کی زندگی کیا ہے؟ اس کی نعمتوں کو بھول کر محسن کی نافرمانی۔ فرمایا راستہ سب کو دکھا دیا حق سچ کا، اب اختیار دے دیا کون کس پہ عمل کرتا۔ انسان کو اتنا اختیار ہے، اگر اس سے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن اگر اس سے کہا جائے ایک ٹانگ اوپر کر لو وہ بھی کر لے گا، کہا جائے دونوں ٹانگوں اوپر کر لو نہیں کر سکتا۔ تو یہ جو اختیار دیا ہے، حق کا راستہ قبول کرتا ہے، شر کا راستہ قبول کرتا ہے، تو انسان کو یہ اختیار ہے۔ اور پھر جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ اہل جنت اور وہاں اللہ کی نعمتوں سے خوب مستفید اور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی ذات پہ یقین رکھنے والے، ضرورت مندوں کی خدمت کرنے والے، اور یہ ضرورت مندوں کی خدمت اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ آج اللہ رب العزت ان کے صبر اور استقامت پر یہ اتنا بڑا انعام کہ ہمیشہ کی یہ جنت، ہمیشہ کا یہ گھر، ہمیشہ کی یہ نعمتیں اس کے یہ مستحق بن رہے ہیں۔ اور پھر جنت میں اس معصوم بچے موتیوں کی طرح آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ان کے لیے جس طرح کہ مشروبات لے کے آ رہے ہیں اور انہیں پلا رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، کچھ جنتی تو ایسے ہوں گے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، رب انہیں خود پلائیں گے۔ کچھ آپ کے گھر کے مہمان ہوتے ہیں، آپ کا نوکر پلا دیتا ہے، کچھ مہمان ہوتے ہیں جن کو آپ کے بچے پلا دیتے ہیں، کچھ مہمان ہوتے ہیں آپ کھڑے ہو کے خود پلا رہے ہوتے ہیں، خود پلا رہے ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے کیسی عزت بخشی، کیسی محبت کا اظہار فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ انہیں خود پلا رہے ہوں۔ ہمارے بزرگ تھے عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بھی ایک مزہ ہے، جب پتہ چلے نا کہ محبوب نے یہ چیز بنائی ہے، اور جب پتہ چلے نا کہ محبوب کے ہاتھوں سے یہ چیز مجھے کھلائی جائے گی، جب یہ پتہ چل جائے کہ محبوب کے ہاتھوں سے مجھے یہ پلائی جائے گی، اگر یہ محبت میں سچا ہے تو صرف اس کے تذکروں سے بھی مٹھاس ملتی ہے، اس سے بھی لذت ملتی ہے۔ تو جنہیں اللہ رب العزت کی محبت نصیب تھی، اللہ ہمیں اس کا کچھ ذائقہ نصیب فرما دے۔ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کو لے کر بس اوقات کئی گھنٹے اس کو گنگناتے اور پڑھتے اور لذت لے رہے ہوتے کہ محبوب خود پلائیں گے، محبوب خود پلائیں گے۔ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، فرمایا یہ ساری ان کی دنیا کی اس محنت کا نتیجہ اور ثمرہ ہے، یہ سارا وہ انعام ہے، اسی کا تذکرہ، پھر قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اور پھر رات کے آخری حصے میں اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی اور اس کا مرتبہ۔ لیکن فرمایا بہت سارے لوگ ہیں جو آج کو کل پر ترجیح دیتے ہیں، جو کل کو فراموش کرتے ہیں، آج ان کی زندگی کا آج ہی ان کی ساری محنتوں کا، آج کی دنیا ہی ساری محنتوں کا محور اور مرکز ہے، تو ان کی مذمت فرمائے ایک دن آنے والا ہے جو بڑا سخت ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، اسی کا تذکرہ۔ پھر سورہ مرسلات ہے، اور کئی سارے قسموں کھانے کے بعد بتایا کہ یہ قیامت کا دن جس کا وعدہ ہے یہ واقع ہو کے رہنا ہے، یہ سارا زمین و آسمان کا نظام درم برہم ہو جانا ہے، فیصلے کا دن قائم ہونے والا ہے۔ اس دن بڑی بربادی ہے جو اس حق سچ کے دن کو جھٹلاتے ہیں، دیکھتے نہیں اللہ کی قدرت پہلوں کے ساتھ کیا حشر ہوا، مجرموں کے ساتھ کیا سلوک ہوا، اور کس طریقے سے اللہ کی قدرت دیکھے نہیں کہ اس بیکار سے پانی سے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا اور ایک وقت مقرر تک رکھا، پھر کیوں جھٹلاتے ہو؟ بڑی بربادی ہے جو پھر بھی اللہ کی قدرت اور اس دن کو جھٹلاتے ہیں۔ دیکھتے نہیں زمین کا یہ سارا نظام، اس میں پہاڑوں کا گاڑ دینا اور آسمانوں سے پانوں کے بھیجنا،
پھر تقریباً 10 مرتبہ یہ جملہ کا ویل یومئذ للمکذبین، اللہ کی قدرت کاملہ کا تذکرہ اور قیامت کا ثبوت اور ان کی مذمت جو اس کا انکار کرتے ہیں، اور ساتھ فرمایا دنیا میں کچھ وقت کے لیے ٹھہرو، فائدہ اٹھاؤ، لیکن پھر انجام مجرموں کا بہت برا ہوگا۔ اور فرمایا ایمان والو اللہ کے سامنے جھکو، اس کی فرما برداری کرو، پھر کون سے حق سچ کی بات آئے گی جس پہ دنیا ایمان لائے گی؟ قرآن کے علاوہ کون سی ایسی سچ حق کی بات آئے گی جس پہ دنیا ایمان لائے گی؟ سب سے بڑا سچ اور سب سے حق قرآن ہے، اللہ کا یہ کلام ہے، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔